بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وارن بفے دنیا کے نامور سرمایہ کار ہیں۔ یہ امریکہ کے شہر اوماہا میں رہتے ہیں۔ یہ امریکہ کی 9 بڑی کمپنیوں کے چیئرمین، CEO یا سربراہ ہیں۔ یہ سن 2000 سے دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کی فہرست میں چلے آ رہے ہیں۔ یہ غریب والدین کی اولاد تھے۔ سرمایہ کاری ان کے جینز میں شامل تھی۔ بچپن میں بچوں کو کوکا کولا کی بوتلیں سپلائی کرنا شروع کیں اور پھر کبھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ یہ اس وقت تقریباً $80 بلین کے مالک ہیں، لیکن دولت کے باوجود سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ 5 کمروں کے پرانے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ گھر انہوں نے 1958 میں خریدا تھا۔ یہ گھر کا سارا کام خود کرتے ہیں۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی کافی شاپ ہے۔ صدر اوباما ہوں، بل گیٹس ہوں یا پھر کسی دوسرے ملک کا سربراہ، کاروباری شخصیت یا راک سٹار، جو بھی شخص وارن بفے سے ملنا چاہتا ہے وہ ان سے وقت طے کرتا ہے اور اس کافی شاپ میں آ جاتا ہے۔ وارن بفے طے شدہ وقت پر یہاں آتے ہیں، اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور وقت ختم ہونے پر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت امریکہ اور دنیا میں 2 تحریکیں بھی چلا رہے ہیں۔ یہ دنیا میں ایسے 100 ارب پتی لوگوں کا کلب بنانا چاہتے ہیں جس کے تمام ممبر انتقال کے بعد اپنی 3/4 دولت خیرات کر دیں۔ یہ دولت دنیا بھر کے فلاح عامہ، صحت، تعلیم اور ریسرچ پر خرچ ہوگی۔ یہ ہر سال بل گیٹس کی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو خیرات دیتے ہیں۔ وارن بفے نے 2014 میں $2.8 بلین بل گیٹس کی فاؤنڈیشن کو دیے۔ یہ امریکہ میں امیر لوگوں کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے جیسی تحریکیں بھی چلا رہے ہیں۔ امریکہ میں سرمایہ کاروں کو ٹیکس مراعات حاصل ہیں۔ وارن بفے ان مراعات کے خلاف ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے مینیجر میرے مقابلے میں زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ معاشرے کے ساتھ ظلم ہے اور حکومت کو امیروں پر ٹیکس بڑھانا چاہیے اور غریبوں پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا چاہیے۔ وارن بفے دنیا کے ان لوگوں میں بھی شمار ہوتے ہیں جنہوں نے انسانی ذہن کو بے تحاشا متاثر کیا۔ یہ صوفی منش انسان ہے۔ آپ صوفیاء کرام کے طرز زندگی کا مطالعہ کیجئے اور اس کے بعد وارن بفے کے شب و روز کا تجزیہ کریں تو آپ کو دونوں میں بے شمار مشترک عادتیں ملیں گی۔ یہ ارب پتی ہونے کے باوجود ذہنی، روحانی اور جسمانی لحاظ سے صوفی ہیں۔ یہ ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں، ذاتی زندگی میں کنجوس ہیں، خوراک، کپڑوں اور گاڑیوں پر رقم ضائع نہیں کرتے۔ یہ تعیشات سے بھی پاک ہیں، نمود و نمائش کے خلاف ہیں، دولت کے اسراف کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ریسٹورنٹ سے صرف اتنا کھانا خریدتے ہیں جتنی انہیں ضرورت ہو، لیکن ضرورت مندوں کے لیے ان کا دل انتہائی کھلا ہے۔ آپ پورے عالم اسلام سے کوئی ایک ایسا رئیس شخص دکھا دیجئے جو ہر سال اربوں ڈالر چیریٹی کرتا ہو، جبکہ وارن بفے ہر سال یہ کرتے ہیں۔ یہ چیریٹی کرتے وقت مذہب، نسل اور ملک سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ ان کی دولت دنیا کے تمام ممالک کی ضرورت مندوں کے کام آتی ہے اور یہ ان کے انتقال کے بعد بھی کام آتی رہے گی، مگر یہ دولت اور اس کا طرز زندگی ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع سرمایہ کاری اور دولت کے بارے میں ان کا فلسفہ زندگی ہے۔ وارن بفے نے نئے سرمایہ کاروں، خوشحال زندگی گزارنے کے خواہش مند مڈل کلاس لوگوں اور آمدنی میں اضافے کے مطمئن لوگوں کے لیے 6 اصول واضح کیے۔ یہ 6 اصول وارن بفے کی کامیابی کے گر ہیں۔ یہ گر دنیا کے عظیم سرمایہ کار فلاسفر کی کاروباری زندگی کا نچوڑ ہیں۔ میں یہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ گر آپ کی زندگی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وارن بفے کا پہلا گر آمدنی سے متعلق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کو کبھی ایک ذریعہ معاش پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا سورس آف انکم ضرور ہونا چاہیے۔ میں وارن بفے کے اس نقطے سے اتفاق کرتا ہوں۔ دنیا میں ہر وہ شخص معاشی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے جس کی آمدنی کا ذریعہ صرف ایک ہو۔ آپ نوکری کرتے ہوں یا کاروبار، آپ روزانہ اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نوکری، کوئی کاروبار مستقل نہیں ہوتا، چنانچہ آپ جب بھی کسی ایک ذریعے پر انحصار کریں گے تو آپ پر دباؤ ضرور آئے گا۔ چنانچہ آپ کو آمدنی کے 2 سے 3 ذرائع پیدا کرنے چاہیے۔ آپ اگر میاں بیوی ہیں تو آپ دونوں کو کام کرنا چاہیے اور دونوں کا کام مختلف ہونا چاہیے تاکہ اگر کسی ایک کا کام یا جاب ختم ہو جائے تو بھی گھر چلتا رہے۔ دنیا کا بہترین ماڈل کام، بزنس اور سرمایہ کاری ہے، یعنی اگر گھر کا ایک فرد جاب کرتا ہے تو دوسرے کو کاروبار کرنا چاہیے اور یہ دونوں جو کما رہے ہیں اس کا ایک حصہ سرمایہ کاری میں بھی لگنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کے 4 بڑے ذرائع ہیں۔ نمبر 1 اسٹاک ایکسچینج،
نمبر 2، بینک میں ماہانہ یا سالانہ بنیاد پر فکس ڈپازٹ، جبکہ یہ سود میں آتا ہے۔ پراپرٹی میں سرمایہ کاری یا پھر پروفٹ اور لاس کی بنیاد پر کسی کاروباری ادارے میں رقم لگا دینا۔ یہ سرمایہ کاری آپ کے گھر کے اخراجات میں سہولت پیدا کر دے گی، تاہم آپ خواہ ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، آپ کی آمدنی کا ایک ذریعہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے 2 یا 3 سورس آف انکم ہونے چاہیے۔ وارن بفے کا دوسرا اصول اخراجات کے متعلق ہے۔ وارن بفے کا کہنا ہے کہ آپ کو صرف ضرورت کی اشیاء خریدنی چاہیے، آپ بلا ضرورت خرچ نہ کریں۔ وارن بفے مثال دیتے ہیں، میں بے شمار ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو بلا ضرورت اشیاء خریدنے کے عادت میں مبتلا تھے، لیکن میں نے بعد ازاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کو ایسی چیزیں بیچتے ہوئے دیکھا جو ان کے لیے انتہائی ضروری اور اہم تھیں۔ میں وارن بفے کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، ہم جب بھی کوئی چیز خریدیں ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے، کیا یہ چیز میرے لیے ضروری ہے یا میں اس چیز کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہوں؟ ہمیں ان سوالوں کے جواب کے بعد خرید و فروخت کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم اگر یہ عادت اپنا لیں گے تو ہمارے معاشی دباؤ میں کمی آ جائے گی۔ وارن بفے کا تیسرا اصول بچت سے متعلق ہے۔ وارن بفے کا کہنا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ اخراجات سے بچنے والی رقم کو بچت سمجھتے ہیں۔ یہ تصور غلط ہے۔ انسان کو چاہیے یہ اسے بچت نہ سمجھے جو خرچ کرنے کے بعد باقی بچ جائے، بلکہ اسے وہ خرچ کرنا چاہیے جو بچت کے بعد باقی بچ جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ عملی زندگی میں داخل ہوتے ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنی آمدنی کا اتنے فیصد بچائیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہی رقم آئے آپ سب سے پہلے اس میں سے بچت الگ کریں اور رقم جو باقی بچے اس کے بعد خرچ کریں۔ آپ پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یہ فارمولہ بھی پریکٹیکلی اور کامیاب ہے۔ آپ آج اس پر عمل شروع کر دیں، آپ 3 ماہ میں اس کے نتائج دیکھ لیں گے۔ وارن بفے کا چوتھا اصول سرمایہ کاری سے متعلق ہے۔ یہ اپنی پوری سرمایہ کار زندگی کو صرف ایک فکرے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھے۔ یہ کہتے ہیں آپ اپنی بچت کو کبھی کسی ایک سیکٹر میں نہ لگائیں، کیونکہ اگر یہ شعبہ بیٹھ گیا تو آپ کی ساری سرمایہ کاری پھنس جائے گی۔ آپ 8 سے 10 شعبوں کی فہرست بنائیں اور اپنی بچت ان تمام شعبوں میں پھیلا دیں، آپ کو کبھی گھاٹا نہیں پڑے گا۔ وارن بفے کا 5واں اصول رسک سے متعلق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ لوگ دریاؤں میں اندھا دھند چھلانگ لگانے کو رسک کہتے ہیں، جبکہ یہ رسک نہیں بلکہ خودکشی ہوتا ہے۔ آپ دریا کو دریا ہی سمجھیں، اسے خطرناک بھی جانیں، آپ کبھی اس کی گہرائی ماپنے کے لیے اس میں اپنا پاؤں نہ رکھیں۔ وارن بفے کا یہ نقطہ خاصا مشکل ہے۔ یہ شاید اس اصول کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی بجائے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ آپ خود رسک لینے کی بجائے دوسروں کے رسک لینے سے سیکھیں۔ آپ دریا کی گہرائی ماپنے کے لیے خود دریا میں نہ اتریں، آپ دریا کے کنارے نصب بورڈ پڑھ لیں یا پھر دریا کے کسی ماہر سے پوچھ لیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں رسک لینے سے قبل باقاعدہ سرچ کرنی چاہیے، لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور کثرت رائے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ وارن بفے کا 6واں اور آخری اصول توقعات سے متعلق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایمانداری قیمتی تحفہ ہے، آپ اسے سستے لوگوں سے ہرگز توقع نہ رکھیں۔ میں وارن بفے کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، ہم اعتماد کی وجہ سے 80% دھوکے کھا جاتے ہیں۔ آپ لوگوں پر اندھے اعتماد کی بجائے سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، آپ 80% دھوکوں سے بچ جائیں گے۔ ہم سرمایہ کاری کے لیے ہمیشہ دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ظاہری حلیے کی بنیاد پر ایماندار یا بے ایمان سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہاں سے ہمارے معاشی مسائل شروع ہوتے ہیں۔ آپ دوسروں پر اندھے اعتماد کی بجائے ٹھوک بجا کر سرمایہ کاری کریں، اپنی تسلی کریں، کاغذی کارروائی مکمل کریں اور وقت پر قسطیں ادا کریں، آپ کو کبھی شرمندگی یا پریشانی نہیں ہوگی۔ وارن بفے کے یہ 6 اصول صرف فلسفہ نہیں، یہ ان کی عمر بھر کے تجربات کی کمائی ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جنہوں نے معمولی غریب انسان کو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص بنایا۔ ہم اگر ان اصولوں کو رہنما مان لیں تو ہم ارب پتی نہ بنیں تو بھی ہم ایک خوشحال زندگی ضرور گزار سکتے ہیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔